بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 24 محرم 1443 ہجری بمطابق 1 ستمبر 2021 بروز بدھ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ اندرون ملک مسافروں کے لیے 2 خوراکوں کی شرط پر عمل درآمد۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ اندرون ملک مسافروں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر آج سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ فیصلے سے استثناء 12 سال سے کم عمر افراد کو حاصل ہوگا۔ ایئر لائن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ ہم مسافروں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ آج 1 ستمبر سے اندرون ملک پرواز کرنے والے مسافروں کے لیے 2 خوراکوں کی شرط نافذ کی جا رہی ہے۔ اس شرط سے بچوں کے علاوہ وہ افراد بھی مستثنیٰ ہیں جنہیں سعودی عرب کے صحت کے محکمے استثناء دے چکے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ اندرون ملک سفر کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ ٹکٹ بک کرنے سے پہلے توکلنا ایپ پر اپنا سٹیٹس دیکھ لیں۔ کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد ملے گی۔ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی کابینہ نے ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایہ کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اس حوالے سے بحرین کی ای گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور معاملہ طے کرنے کا اختیار تفویض کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مقررہ پروگرام کے مطابق کنگ فہد پل سے سفر کرنے والے سعودی و بحرینی شہریوں اور ان دونوں ملکوں میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے وقت ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ کرونا وائرس سے متعلق پورا ڈیٹا ہیلتھ پاسپورٹ کے توسط سے چیک کیا جا سکے گا۔ سعودی کابینہ نے ہیلتھ پاسپورٹ کو مؤثر کرنے کے لیے مذاکرات اور معاملات طے کرنے کا اختیار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کے دوران کیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والا شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص کو جدہ ساحلی روڈ پر سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ شخص نے اپنی گاڑی میں 9 یمنی تارکین کو سوار کر رکھا تھا جو سرحدوں کے دراندازی کر کے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ ڈرائیور سمیت تمام افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ عالمی برادری کی ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں کی جانب سے جان بوجھ کر منصوبہ بند طریقے سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی کوششوں کو جنگی جرم اور جارحانہ اقدامات کا تسلسل قرار دیا ہے۔ کابینہ نے اجلاس میں کہا ہے کہ حوثی دہشت گرد منصوبہ بند طریقے سے ابہا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ کابینہ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ سول تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سعودی عرب جو اقدامات کرے گا وہ بین الاقوامی انسانی قانون اور اس کے روایتی ضوابط کے عین مطابق ہوگا۔ کابینہ نے کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دہشت گردانہ حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت اس قسم کے مجرمانہ حملوں کو مسترد کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارتخانے نے بھی ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حوثیوں کے گھناؤنے حملے کی مذمت کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق امریکی سفارتخانے نے حوثیوں سے کہا ہے کہ وہ شہریوں پر حملے بند کریں اور یمن میں کشمکش کے سفارتی حملے کے لیے کام کیا جائے۔ امریکی سفارت مشن نے بیان میں کہا ہے کہ ابہا ایئرپورٹ پر حملے میں انسانی جانوں، بنیادی ڈھانچے اور یمن میں امن و استحکام کی جہتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بیان میں امریکی سفارتخانے نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی سعودی عرب کے ساتھ طویل المیعاد اسٹریٹجک شراکت کا پابند ہے اور رہے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے ابہا ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا جہاں دنیا کے مختلف ممالک کے شہری سفر کے لیے موجود رہتے ہیں جنگی جرم ہے۔ اس سے ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی امن کو مخدوش کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے اور ان لوگوں کے خلاف بھی اقدامات کیے جائیں جو حوثیوں کو سول تنصیبات اور شہریوں پر حملوں کے لیے اکسا رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔
عرب پارلیمنٹ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنی سرحدوں، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی امن و سلامتی کے لیے جو اقدامات کرے گا، عرب پارلیمنٹ اس کا ساتھ ہوگی۔ بحرین نے ڈرونز حملوں کو بین الاقوامی انسانی قانون اور تمام بین الاقوامی روایات کی منافی قرار دیتے ہوئے حملوں کی مذمت کی ہے۔ مصر نے سعودی عرب کو یقین دلایا ہے کہ مصر اس کی حکومت اور عوام مملکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے OIC عرب لیگ سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثیوں کا بار بار ایئرپورٹ پر حملہ بزدلانہ عمل ہے۔ یہ صورتحال کو سنگین بنانے کی کوشش اور جنگی جرم جیسا ہے۔ کویتی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں کے بار بار جارحانہ حملے مملکت کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں اور بین الاقوامی اور انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نشہ آور گولیاں اور کار سمگل کرنے کی کئی کوششیں ناکام۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مظفر القرینی نے کہا ہے کہ جازان اور عسیر ریجنوں میں بری سرحدوں کی گشتی فورسز نے 29 ٹن نشہ آور کات اور 490 کلوگرام حشیش کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جازان، تبوک اور مشرقی ریجن میں سمندری گشتی فورس نے 15,26,952 نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کرنل مظفر القرینی نے بتایا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث 27 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں 12 سعودی شہری، 15 سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔ ان 15 میں 8 کا تعلق یمن، 4 کا مصر اور 3 کا ایتھوپیا سے ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان اور ضبط شدہ نشہ آور اشیاء کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں اسمارٹ چپ آراستہ نئے قالین۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد نبوی کے پرانے حصے میں پرانے قالینوں کی جگہ اسمارٹ چپ سے آراستہ نئے قالین بچھوا دیے ہیں۔ نیا انتظام زائرین اور نمازیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی میں جو نئے قالین بچھوائے گئے ہیں وہ اعلیٰ معیار کے ہیں۔ ہر قالین میں ایک چپ لگی ہوئی ہے جس کی ریڈنگ RFID کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسمارٹ چپ میں قالین سے متعلق تمام معلومات درج ہیں۔ کب تیار کیا گیا ہے، کیسے استعمال ہوگا، کب اسے دھویا جائے گا، اس حوالے سے تمام ہدایات محفوظ ہیں۔ انتظامیہ مسجد نبوی کے پرانے حصے میں قالین کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زائرین اور نمازی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ سعودی عرب کے قومی دن پر عام چھٹی۔ سعودی عرب میں جمعرات 23 ستمبر 2021 کو 91واں یوم الوطنی قومی دن منایا جائے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو چھٹی ہوگی تاکہ قومی دن پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ منا سکیں۔ سعودی عرب میں قانون محنت و تعطیلات کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر ایک روز کی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہر سال 23 ستمبر کو مملکت میں قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال 23 ستمبر جمعرات کو ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اداروں کے ملازم 3 چھٹیاں منا سکیں گے۔ جمعہ اور ہفتہ کو چھٹی ہوگی۔ سرکاری ملازمین اتوار 26 ستمبر 2021 کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں موبائل کے استعمال پر پابندی۔ سعودی وزارت تعلیم نے اسکولوں میں موبائل کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق اسکول انتظامیہ کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ نتعلم یحذر احتیاط کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ سروس سے توکلنا ویب پر طلبہ اور اپنے عملے کا ہیلتھ سٹیٹس ہر روز چیک کریں گے۔ وزارت نے اسکول انتظامیہ کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اسکول کے نئے طلبہ یا کسی اور اسکول سے ٹرانسفر کیے گئے طلبہ یا کرونا وائرس سے صحت یاب افراد سے توکلنا سسٹم میں صحت حالت کی اپ ڈیٹ طلب کریں یا متعلقہ افراد توکلنا ایپ سے اسکول انتظامیہ کے موبائل پر اپنی صحتی حالت کا پرنٹ ارسال کریں۔ بیان میں وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اسکول انتظامیہ ایسے طلباء کو جن کے صحت حالات موبائل ہمراہ رکھنے کے متقاضی ہوں انہیں موبائل پر پابندی سے استثناء دے سکتی ہے، بشرطیہ کہ موبائل اسکول انتظامیہ کے پاس محفوظ کر دیا جائے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ تمام اہلکار، طلباء اور ان کے سرپرستوں کو اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تصویر لینا قانوناً خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے پبلک پروسیکیوشن کی ہدایات کی پابندی کرنا ہوگی۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔